رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، جب یا ایھا الذین آمنوا کا ہوتا ہے نا تو ایمان والوں کو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی حکم آ رہا ہوتا ہے اس کے آگے نارملی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو کیا نہیں کرنا، لا تاکلوا، یعنی کہ سود نہ کھاؤ، اور آگے جو ہے کہ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو بیسیکلی سود کا، کیونکہ پہلے مال کی بات آ رہی تھی نا، پچھلی آیتیں آپ پڑھیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مال کا، کیونکہ سود کا بھی مال سے تعلق ہے نا کہ آپ کا دگنا ہو جاتا ہے، اور اس کو دگنا کس طرح ہو جاتا ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ سمجھے نا، اس طرح سے، جیسے ایک پہلا 6 مہینے آپ نے دیا تو 5% پہ، اگر اس کے بعد واپس نہیں کرو گے تو پھر 10% کر دیا، تو اس طرح مطلب ہر 2-4 مہینے کے بعد انٹرسٹ بڑھا دیا، تو اس طرح وہ مال آپ کا دگنا چگنا ہوتا جا رہا ہے۔ مطلب آپ نے لیا تو جیسے تھا کہ آپ 2% انٹرسٹ پہ، اور پھر وہ آپ نے اس ٹائم پہ نہیں دیا جو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ تھا، پھر اس کے آگے پھر بڑھا دیا، 4% کر دیا، اور اس طرح جو ہے نا زیادہ مال کما لیتے ہیں۔ اور ویسے ہی سود ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں اس کی آیت پڑھی ہے۔ سورہ بقرہ ویسے تو سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہوئی ہے، لیکن کچھ آیتیں، یہ والی جو آیتیں ہیں نا، یہ وہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 مہینے پہلے آئی تھیں، تو پھر لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت کو اس طرح آرگنائز کرایا تھا نا کہ اس کو، ان آیتوں کو یہاں ڈال دو یا ان آیتوں کو یہاں کر دو، تو اس طرح سیکوینس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں پتہ تھا، تو پھر انہوں نے اس طرح کروایا تھا۔ اور یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سود کی آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں نا وہ سورہ روم میں آئی ہیں، اس کے بعد سورہ نساء میں آئی ہیں۔ جب ہم یہود کے جرائم کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں یہ سود کی آیات بھی ہوں گی، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران جو ابھی ہم پڑھیں اس میں ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں آئی ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو اس طرح آئی ہیں۔ بے شک وہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران سے پہلے ہے قرآن میں، قرآن کی سیکوینس کے حساب سے، لیکن وہ آیتیں جو ہیں یہ والی جو ہے نا بعد میں اتری ہیں، تو یہ سیکوینس، یہ اس سیکوینس سے سود کی آیتیں اتری ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جس حدیث پاک بھی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے یہ سود، زنا، شراب کی کثرت ہوگی، یعنی کہ یہ بہت زیادہ اس کی ممانعت آئی ہے، جو ہم اچھی طرح پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور جو ابو حنیفہ تھے، امام ابو حنیفہ تھے نا، وہ کسی کو قرض دیا ہوتا تھا نا تو اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ کہیں مطلب اتنا بھی فائدہ نہ لیں، کیونکہ سود بیسیکلی فائدہ ہی ہے نا کہ آپ بینیفٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کہ میں مطلب ایکسٹرا یہ نہ ہو کہ وہ ربا میں نہ آ جائے، بینیفٹ نہ دو، کیونکہ ایکسٹرا انکم ہوتی ہے نا، یہ جو جتنی آپ نے لی ہوتی اتنی تو نہیں ہوتی، وہ اس کے پلس ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسے نہ کرو۔ اور کون نہیں لے گا سود؟ وہی جو تقویٰ کرے گا، واتقوا اللہ، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا۔ اور یہ اللہ کا ڈر کیا، کس چیز کا ڈر ہوگا؟ یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، پکڑ ہو جائے گی، آگ جہنم کا ڈر، تو جس کو یہ ڈر ہوگا نا وہ یہ نہیں کرے گا، اور لعلکم تفلحون، اور جو اللہ کے احکامات کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آگے چلیں جی، فلاح پا جائے گا۔ 131 میں کیا ہے؟ اور واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور دوزخ کی آگ سے بچو کے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کافروں کے لیے، یعنی کہ جو نافرمان بردار ہیں، جہنم ان کے لیے ہے۔ یہاں پہ کافروں سے مراد جو ہے نا وہ نافرمان بردار ہیں، جو نافرمان ہیں ان سے بچو، کیونکہ مسلمان بھی اگر گناہ کریں گے تو جہنم کی آگ میں تو جائیں گے نا۔ تو بیسیکلی یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا مفہوم اسی طرح کہ جو نافرمان بردار ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کافروں کے لیے، جو شرک کرتے ہیں وہ تو خیر جائیں گے ہی، لیکن جو دوزخ کی آگ ہے اس سے بچو، جو نافرمان بردار ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے، اور کافروں کے لیے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ تو رحمت کا مراد ہوتی ہے جنت، یعنی کہ تمہیں جنت دی جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو تاکہ رحم کیا جائے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مطلب گناہ بھی کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ بہت رحم ہے، لیکن یہاں رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم رحمان تو ہے، لیکن جو یہاں پہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ کیا گیا۔ اور جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین حدیث ہیں، تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسول کی اطاعت کس طرح کریں گے اگر آپ ان کی حدیث نہیں مانیں گے؟ حدیث ہی سے سنت پتہ چلتی ہے، اور آپ تبھی تو ان کی اطاعت کریں گے نا، ورنہ قرآن اطیعوا اللہ تو چلیں قرآن ہے، اور باقی جو والرسول ہے تو وہ پھر کس طرح ہو جائے گا نا؟ تو یہ بات ہی لاجک ہی نہیں ان کی سیم کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کہا ہے کہ ان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہوتے ہیں فالو کرنے کے لیے، تو ان کو فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اطاعت بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ خوشی سے مانیں، مطلب یہ نہیں کہ اس کو مصیبت سمجھیں
کہ ہاں کیا کریں، کیسے ہمارے ہم کیوں کریں، یا کیا بوجھ ہم پہ پڑ گیا، تو خوشی سے اطاعت کریں، یعنی مطلب دل سے خوش ہو تو اللہ کا حکم مانیں، تو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے۔ آیا نمبر 133 پہ چلیں۔ اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ وَسَارِعُوا، یعنی جلدی کرو، مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، دوڑ دنیا کی طرف، مطلب یہ کہ دنیا میں جو آپ نے کوئی بھی کام ایسا کیا تو مغفرت میں ڈیلے کرتے ہیں نا جو لوگ، کہ توبہ کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں، معافی مانگنے میں، بیسیکلی اس میں جلدی کس لیے کہا گیا کہ اپنے پروردگار کی بخشش، اور جو بخشش مطلب معافی مانگنے میں جلدی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے، اور پھر وہ بہشت کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں، بیسیکلی ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج پہ بھی لیٹ جائیں گے، کیونکہ ہم پہلے مطلب اتنی جلدی گناہوں سے وہ اپنی زندگی چینج نہیں کرنا چاہتے، وہ سمجھتے ہیں حج پہ جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم دوبارہ پھر یہی کام کریں گے، دوبارہ سے گناہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو ہم ایک ہی دفعہ آرام سے جائیں گے بڑھاپے میں۔ تو یہ نا یہ والا طریقہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا آپ اتنا حج کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں نا، کب کسی کو موت آ جانی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو مغفرت میں، کیونکہ مغفرت جو ہے نا وہ آپ جب توبہ کرتے ہیں نا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ پسند کرتا ہے اس لیے۔ اور دوسری بات آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایسی جنت ہوگی لبکوں کا، اور جس کا عرض بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ پہلی بات تو یہ عرض کیا چیز ہوتی ہے، عرض اگر ہم ویسے کپڑے کے حساب سے دیکھیں تو عرض جو ہے وہ چوڑائی ہوتی ہے، اور اگر ہم لمبائی کو طول کہتے ہیں نا، نارملی عرض جو ہے نا کپڑے کی چوڑائی ہوتی ہے، اور چوڑائی جو ہے نا کپڑے کی وہ کم ہوتی ہے، طول جو ہے نا لمبائی وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، یعنی اس کی لمبائی کتنی ہوگی بتائیں، سوچیں، جس کی چوڑائی یہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، والسماوات ہے نا آسمانوں کے برابر ہے، آسمان تو 7 ہے ہمیں پتہ ہی ہے، تو آسمانوں کے برابر سوچیں، یہ ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے اور وہ بھی ہماری نگاہ پوری طرح کور نہیں کر پاتی، تو بیسیکلی اس کے برابر جس کی صرف چوڑائی ہے، تو سوچیں لمبائی کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ، یا پھر اگر عرض کا مطلب لیں کہ جس کی قیمت مطلب اتنی ہے، اتنی کی جو قیمتی ہے جیسے جس کا آسمان اور زمین کے برابر ہے، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، یعنی چھوٹی زمین کی جتنی زمین اتنے آسمان اور زمین کے برابر ہے وہ جو بہشت ہے، ایک بہشت جیسے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہوا ہے، اگلے جہان جو نیک بندے ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ عدت للمتقین، کن کے لیے تیار کی گئی ہے، جو تقویٰ کرتے ہیں، ان کی ڈیل کیا ہے، ان کی ڈیل جنت ہے۔ اور جنت کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے اتنی بڑا عرض ہے جس کا، یعنی کہ تاکہ آپ کو آپ کے عقل میں، ویسے تو ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنی بڑی ہوگی، وہ کتنی بہترین ہوگی، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں بھی ہمیں ایک آسمان سے ہی ہم کور نہیں کر پاتے، جب آسمانوں اور زمین پہ ہوگی تو کتنی بڑی ہوگی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے نا، تو یہ بہت ایک زبردست ان کے لیے دی ہے، اور وہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ تقویٰ اختیار کرے، اور تقویٰ آگے اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں۔ اور جو تقویٰ کی بات جب آئی ہے نا، تو تقویٰ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، متقین کیسے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں 134 میں یہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو آسودگی میں اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو روکتے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کا دوست رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی اس کو یوں لے کے چلتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، سرائی و درائی کو اس طرح پہلے لیں کہ خوشحالی میں اور تنگی میں، یعنی ایسا نہیں کہ پیسے ہیں تو خرچ کیا، پیسے نہیں ہیں تو چپ کر کے بیٹھ گیا، پیسے ہیں تو بھی خرچ کیا، پیسے نہیں ہیں تو بھی کرتے ہیں، مطلب ڈیفیکلٹ ٹائم میں بھی کرتے ہیں اور آسانی والے ٹائم میں بھی کرتے ہیں، غریب ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، امیر ہیں تب بھی کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک انگور کا دانہ تھا اور انہوں نے وہ بھی خیرات کر دیا۔ آپ سوچیں ہمارے پاس ہو تو ہم کہیں یہ کس کے کام آئے گا، اتنی سی تو چیز ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سوچتے تھے، وہ سوچتے تھے جو ہے صدقہ کر دیں، تو مطلب کم بھی ہے تو کم ہی دے دیں، تو یہ نہ دیکھیں کہ اتنا سا کس کے کام آئے گا، چھوڑو، نہیں، جو بھی جتنا کر سکتے ہیں نا اتنا ہی دے دیں۔
کئی لوگ جو ہیں وہ کھجور لے آئے، کوئی کچھ لے، جن کا جتنا تھا نا وہ اتنا دے دیتے تھے اس زمانے میں صحابی، کیونکہ وہ اپنے ہر اس کو اس طرح دیکھتے تھے نا جیسے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ یا پھر اس میں دیکھیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، یعنی تکلیف میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم تکلیف میں تو صدقہ خیرات بہت کر دیتے ہیں، لیکن خوشی میں ہمارا پھر ناچ گانے شروع یا اس طرح کی محفلیں پارٹیز شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا اس کو اس طرح لے لیں، اور اس میں بھی کرتے ہیں، تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، مطلب ہر وقت ہی خرچ کرتے ہیں، اور خوشی میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی بلیسنگ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو مطلب ہر طرح سے وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے کیا ہے، غصے کو کافی کاظمین الغیظ، غیظ جو ہے نا، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ عام غصہ ہے، جیسے ہم کسی سے لڑ پڑے عام طور پہ نارملی، تھوڑا وہ ادھر ناراض ہو گئے ادھر ناراض ہو گئے، یہ غیظ والا غصہ، یعنی کہ بہت زیادہ جیسے غصہ ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، وہ والا غصہ نہیں، یعنی کہ جیسے اچھا زبردست غصہ ہوتا ہے، جیسے جنگ کرنے کے پہلے لوگوں کو غصہ ہوتا ہے، یا کسی کے بہت بڑی قتل و غارت ہو گئی ہو، اس طرح غصہ ہوتا ہے نا۔ تو کئی لوگ دین پہ بحث کرتے ہیں تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو وہ مطلب بہت زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں نا، جو بہت زیادہ جن کو غصہ آ جائے کہ جو اپنا بھی نقصان کر لیں دوسروں کا بھی نقصان کر لیں، تو جو غضب ہے نا، یہ اس طرح کا غصہ ہے۔ تو جو بہت زیادہ غصہ کر لیتے ہیں نا، جو غصے کو روکتے ہیں، یعنی وہ اس کو پی جاتے ہیں، مطلب جو بھی چیز آپ کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہے لیکن آپ نے سوچا کہ اس کو پی لیں، کاظمین ہے نا، مطلب وہ اس کو پی جاتے ہیں ہمیشہ، مطلب اس کو ظاہر نہیں کرتے، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ عافین ہے نا، عافین جو ہے کہ جیسے لوگوں کے قصور معاف کرنا، جیسے بالکل ہی بھول جانا، اس طرح عفو وہ والا معافی ہوتی ہے جیسے بالکل آپ بھول جائیں، بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہمیں جو ہے نا دوبارہ اس کو کرنا، دل میں رکھی اور منہ پہ کہتے معاف کر دیں، مطلب بالکل سلیٹ جیسے اریز کر دیا نا، بالکل اریز کر دیا۔ اور جو یہ غصے کو پی جانا ہے، تو ایک اس میں کچھ حدیث میں بتا دوں کہ جو بھی مفلس اور کنگال وہ ہے جس نے زندگی میں اللہ کی راہ میں پہلی تو باتیں نہیں دیا، وہ کنگال ہے، مطلب جو جس نے اللہ کی راہ میں کبھی نہیں دیا۔ ایک تو یہ ہے، یہ جو خرچ کرتے ہیں نا، یہ بھی ہے۔ اور حدیث پاک کیا ہے، غصہ آگ کا انگارہ ہے، جو ابن آدم کے دل میں رہتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور ایک یعنی کہ بہت زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، آگ کا انگارہ ہے، مطلب اس کو آگ کے انگارے سے تشبیہ دیجیے گئی۔ اور غصے والے جو ہے نا، جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے نا غصہ حرام ہے، تو اس لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ، اور یہ بھی ہمیں ملتی ہے حدیث سے کہ جب کسی کو بہت زیادہ غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہے، مطلب یہ حدیث پاک کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، یا اس طرح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تو یہ اس کی ایک وہ کنٹرول کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس طرح کریں، تو غصے کو ضبط کر لے، حدیث پاک کا مفہوم ہے ضبط کر لے، حالانکہ اظہار کر سکتا ہو تو اللہ امن اور ایمان سے اس کو امن اور ایمان سے بھر دے گا اس بندے کو۔ تو مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے غصے کو پی جانا اس وجہ سے۔ اور ایک حضرت علی بن حسین تھے، اور ایک دفعہ ان کے مہمان آئے، تو کنیز جو ہے سالن کا ڈونگا لے کے آئی، تو اس کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا گر گیا، اور کنیز نے پھر یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے ہے نا اس میں واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ان کو محسن رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی خاموش ہو گئے، اور پھر کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور پھر جب اس نے یہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرو محبت کرتے، تو انہوں نے کہا چاہو میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو مطلب وہ اتنا زیادہ آیت پہ وہ کرتے تھے۔ تو جس نے غصے کو دور کیا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو نا۔ تو یہ والی ایک بہت اہم چیز ہے۔ تو اور آگے ہم نے کیا پڑھا ہے، عافین، تو عفو وہ ہوتا ہے معاف، وہ جو بالکل مٹا دی، مطلب ختم کر دیا۔ تو جنت کے اعمال سخت ہیں اور مشکل ہیں، لیکن جہنم کے آسان ہیں اور سہل ہیں، تو اس لیے یہ سخت ہے، عافین کرنا سخت ہے، یعنی بالکل ہی آپ دل سے ہی مٹا دیں، بالکل ایسے اریز کر دیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کتنے لوگ زیادتی بھی کر جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نبیوں کی سیرہ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا، کبھی بھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ دیکھیں حضرت حمزہ کا کیا حال کیا، ہندہ نے اس کو معاف کر دیا، مطلب بہت سے، ابو سفیان کو معاف کر دیا، مطلب بہت لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان سے بدلہ کسی سے بھی لینے کی وہ نہیں کی، تو ہمیشہ عافین پہ رہتے تھے ان الناس لوگوں کو۔ اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ مطلب یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو، محسنین وہ ہوتا ہے نا جو احسان کرتے ہیں، ایک ایکسیلنس لیول ہوتا ہے، تو ان سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا اپنا عام
کیا، یعنی عام بندے کو بھی ہوتا ہے تھوڑا سی کسی نے زیادتی کی آپ نے معاف کر دی، کسی نے بہت زیادتی کر دی اور پھر آپ نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے کو پسند کرتا ہے. یعنی نیکی بھی ایسی کی جو بہترین نیکی تھی، جو بہت حد سے زیادہ تھی، جو کہ مطلب عام کامن نہیں تھی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نیکی جس کو کہتے ہیں، جس میں کوالٹی بہت زیادہ تھی، یعنی کہ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے پھر بھی بدلہ نہیں لیا، تو اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور دوسرا متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھیں تو خدا کو، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو کی بخشش مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرمانے. چلیے یہاں تک دیکھتے ہیں. اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے. تو بیسیکلی اس میں، اور اگر یہ ایسا نہیں لکھا ہوا کہ کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی متقین سے، لیکن اگر کبھی کوئی فحاشہ، مطلب اب کسی ایسی چیز میں ہو کہ جو گناہ ہو بھی جائے، کر بھی بیٹھیں، یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے متقی کے بھی، اور اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مطلب فحاش میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے نا، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے. تو فحاشی اس طرح کی بھی ہے، جو آنکھ کان، اب دیکھ لیں کچھ ایسی چیز، اب آج تو کل تو جگہ جگہ بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھنی تھی، یا کوئی بات ایسی سن لی اور وہاں بیٹھے تھے، تو مطلب کہیں نہ کہیں ایسا مسئلہ ہو گیا، اور آپ سے اگر ہو گئی ایسی غلطی، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، تو وہ اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھے، یعنی کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے. مطلب ایسا نہیں انسان غلطی کا پتلا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو فوراً وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، ذکر اللہ فاستغفروا، اور پھر استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا، اور اللہ کے سوا کون بخشی کر سکتے، یعنی اللہ ہی تو ہے اتھارٹی، اللہ کے پاس ہی ساری اتھارٹی، انہیں پتہ ہے اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. اور حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے، تو اس کا ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ہر دفعہ توبہ کرتا ہے، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. مطلب جتنی دفعہ بھی گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر معاف کرتا ہے. بس آپ کا یہ کہ آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، لیکن یہ نہیں کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان سے دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن انسان بندوں کو معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے میں یہ بھی ظاہر ہے کہ جو بندہ وضو کرے اور پھر کلمہ پڑھے تو اس کے لیے اللہ 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے، جہاں سے مرضی داخل ہو جائے. اور پھر ایسے ہی بالکل 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اور تمام گناہوں کی معافی مانگے تو پھر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، تو اس وقت بھی مطلب یہ اتنی زیادہ مسلمانوں کے لیے ہیلپ فل تھی کہ کسی کو، ذرا آپ خود سوچیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کتنی یہ بات ہیلپ فل ہو جاتی ہے کہ آپ کو غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے جیسے لا الہ الا اللہ پڑھیں تو پورے آسمان زمین میں نیکیاں بھر جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اپرچونٹی لکھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، تو آپ نے کہا توبہ کر لو. پھر اس نے کہا پھر دوبارہ آیا کہ پھر یہ گناہ ہو گیا، پھر آپ نے کہا توبہ کر لو. پھر دوبارہ آیا، یہاں تک کہ توبہ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ شیطان تھک جائے، مطلب کام کروا کہ تو ہر وقت ہی توبہ کرتا رہتا ہے. تو بیسیکلی ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ ہی توبہ کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے. مطلب وہ لوگ جو کون سی اسرار نہیں کرتے، اسراکم ہے نا، یسرو، ہاں سوری، ولم یسرو علی ما فعلوا، مطلب وہ اڑے نہیں رہتے، مطلب ڈٹے نہیں رہتے غلطی کر کے کہ معافی نہیں مانگنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دفعہ استغفار کرتے تھے، حدیث پاک میں آیا ہے 70 دفعہ یا 100 دفعہ، لیکن اس کے باوجود حالانکہ ان کے کیا گناہ تھے لیکن پھر بھی وہ استغفار کرتے تھے. تو وہ ڈٹے نہیں رہتے. جو ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ اتنے گناہ کرتے ہیں، تو ہم ڈٹے نہیں رہنا، ہم نے کہ ہم نے کر لیا بس ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو پھر ہمیں معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے اور اپنی غلطی کو ٹھیک بھی کرنا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. متقی لوگ کیا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں رہتے. 136 پہ چلیں. ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور یہ متقی وہ ہیں جن کی مغفرت، اولئک جزاؤہم، ان کی جزا مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت طرف سے بخشش اور باغ ہیں، یعنی اور باغ یعنی جنت کے باغ ہیں. یعنی 133 سے 136 میں جیسے یہ جنت کا ذکر آیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ بتایا ہے کہ جیسے 133 آیا جو تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بخشش مانگتے ہیں نا، مغفرۃ من ربکم وجنات، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش دے دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے. اور اب یہ 136 میں دوبارہ آیا ہے، درمیان میں متقی لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے کریکٹرسٹک کیسے ہوتے ہیں. اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بخش دیتا ہے
اور باغ ہیں ان کے لیے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے، یعنی نعم اجر العاملین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ تھے نا، تو ایک آدمی نے بازار میں ان کو بہت گالیاں دینی شروع کر دی ان کے، تو وہ چپ کر کے کچھ نہیں کہا، تو گھر آئے نا، انہوں نے ٹرے میں درہم اور دینار رکھ کے بھر دی اور اس کے گھر پہنچ کے کہ تم نے میرے پریشان کیا کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دی۔ ظاہر سی بات ہے جو غصہ پی جاتا ہے تو اس کا اتنا شکر ادا کیا، وہ بندہ تو ایسا امپریس ہوا کہ وہ بہت ان کا معتقد ہو گیا۔ لیکن دیکھیں ان کا طریقہ کیا تھا، وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بدلہ لینے، وہ آخرت پہ نظر رکھتے تھے نا کہ اس کا بھی مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اور اجر ہے عمل کرنے والوں کے نا، عاملین، اجر العاملین ہے نا، ان کے لیے اچھا بدلہ جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں، ایسے متقی لوگ ہیں اور مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت انعام رکھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 37 پہ چلیں جی۔ قد خلت من قبلکم، تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین کی سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں تم سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، خود دیکھ لو کہ جو جھٹلاتے تھے، جیسے مکہ اور مدینہ کے درمیان نا قوم سمود اور قوم عاد، ان کے وہ ہیں چیزیں، عرب کے مکہ کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیں جو کہنا نہیں مانتے تھے ان کا کیا انجام ہوا، تو فرعون کی لاش جیسے پڑی ہوئی ہے، تو کیا انجام ہوا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود ہی دیکھ لو ارد گرد جو بھی سرکش لوگ تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ آیت نمبر 38 میں چلیں، 138 ہے، یہ قرآن ھذا بیان للناس وہدی، لوگوں کے لیے بیان سری اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، وموعظۃ للمتقین، یعنی لوگوں نے یہ بیان واضح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ سب انسانوں کے لیے، للناس ہے، صرف یہ نہیں، ادھر آمنو نہیں آیا، ھذا بیان للناس، یعنی سب لوگوں کے لیے یہ اور سب لوگوں کے لیے یہ قرآن، لوگوں کے لیے بیان سب کے لیے، اور اہل جو تقوی ہے نا، اور جو تقوی والے ہیں ان کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ دیکھیں کتاب سارے پڑھے ہوتے ہیں، قرآن سب پڑھے ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے نا وہی اس سے ہدایت بھی لے گا اور اس سے نصیحت بھی لے گا۔ جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، جو اللہ کی وسعت نہیں سمجھتا یا اللہ سے محبت نہیں رکھتا، وہ پھر ایسے پڑھ لے گا اور اس کو سنتا رہے گا اور اس کو اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ تو اس سے قرآن سے ہدایت وہی بندہ لیتا ہے جو متقین ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بیان کر دی، اور جو متقی ہوں گے وہ اس سے ہدایت بھی لیں گے اور نصیحت بھی پکڑیں گے، یعنی کہ آئندہ اپنے لیے بھی خیال کریں گے۔ آیت نمبر 139 پہ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور دیکھو بے دل نہ ہونا، یعنی کمزور نہ پڑنا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ 139 سے آنورڈ نا احد کا قصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جنگ احد کا بھی قصہ پڑھنا ہے، 139 to 148 تک ہم نے پڑھنا ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیونکہ احد کا تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بدر کی جنگ ہوئی تھی تو فتح ہو چکی تھی، تھوڑے سے مسلمان تھے۔ جب احد کا واقعہ آیا نا تو پھر اس میں 70 صحابہ شہید بھی ہو گئے تھے، ہر گھر میں ماتم بھی بچھ گئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، سب کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا اور وہ جیتی ہوئی بازی مسلمان جو ہیں وہ ہار گئے تھے، اور کافروں کی وہ فوج جو ہے پھر وہ خالد بن ولید کے ساتھ جب انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو پھر ہبڑ تبڑ مچ گئی تھی احد کے مقام پر، اور کافی لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے، اور منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ تم تو سچے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ نکلے اس طرح تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کیونکہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، وہ جیت بھی گئے تھے، لیکن وہ پیچھے ہم نے آیت پڑھی ہے نا، آتی اللہ و رسول، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک پہاڑی پہ کھڑے کیے تھے مسلمان، تو ان کو کہا تھا، جو 50 تیر انداز ساتھ کھڑے کیے تھے، تو ان کو کہا تھا کہ چاہے تم نیچے دیکھو کہ چڑیاں پرندے بھی ہماری بوٹیاں نوچ دیں، مفہوم اس کا اس طرح ہے، مطلب اتنا زیادہ معاملہ ہو جائے تب بھی آپ نے نیچے نہیں اترنا، مطلب اتنی سختی سے ان کو کہا تھا، لیکن وہ اتر آئے، اور جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہو گیا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن پھر بھی مسلمان پھر ظاہر سی بات ہے جیتی ہوئی بازی ہار گئے تھے، اور وہ بڑے دل سے ہوئے تھے، اور اتنا نقصان ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کمزور نہ پڑو، تاہنوا، بے دل نہ ہو، اور نہ کسی کا طرح کا غم نہ کرو، مطلب یہ ہو جاتا ہے، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب، تو آخر تم ہی غالب آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر بعد میں جیسے فتوحات کتنی ہوئی، فتح مکہ بھی ہو گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والے ہی ہو جائیں گے۔ کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ اتنا نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں اب اپنی بھی دیکھنی چاہیے کہ آپ نے کس طرح اسٹریٹجی کی، اور کس طرح کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہار میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت رکھی ہوتی ہے، تو کبھی ایسے ہو جاتا ہے،
لیکن غالب تم ہی آؤ گے. آیا نمبر 139 پہ چلیں, 140 پہ چلیں جی. اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مسل قوم الکرہم مثلہم, یعنی کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو دشمن کو بھی بدر میں زخم ملا تو تھا, یعنی ان کے ابو جہل مارے گئے, بڑے بڑے سردار مارے گئے, اور وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. ان کے 70 زخمی بھی ہوئے اور 70 ان کے ساتھ وہ کیپٹیو بھی تھے, اور 70 ان کے شہید مارے بھی گئے. تو مسلمان تو صرف 70 مارے گئے تھے, اور ان کے اتنے لیڈر نہیں وہ گئے تھے, مارے گئے تھے. مسلمانوں کی عہد میں لیڈر نہیں مارے گئے تھے. حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیر تو ہوئے تھے, لیکن جو میجر حضرت ابوبکر, اب حضرت نبی پاک سب سے بڑی بات صلی اللہ علیہ وسلم سب تھے, حضرت عمر وغیرہ سب تھے. تو اگر تمہیں لگا ہے تو انہیں بھی تو ہوا, یعنی کہ یہ تو ہو جاتا ہے. اور یہ دن ایسا زخم لگ چکا ہے, اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کے متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے, اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ دن پھیرتے رہتے ہیں, یعنی دن ایک سے نہیں رہتے. کبھی تمہیں شکست ہوئی, کبھی انہیں شکست ہوئی. تو جب حضرت عمر کو ابو سفیان نے احد کے موقع پہ کہا نا کہ جب یہ احد کے پہاڑ کے پاس انہوں نے پناہ لے لی تھی مسلمانوں نے, تو اس نے کہا نا کہ ہمارا بدلہ پورا ہو گیا, یعنی کہ ہمارے بھی تمہارے بھی ہو گئے اور ہمارا پورا ہو گیا. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, ہمارے تو شہید جنت میں, تمہارے تو جہنم میں, بدلہ کیسے پورا ہو گیا. تو بیسیکلی وہ بھی ایک فتح کا ہی ہوتا ہے, جو بندہ شہید ہو اللہ کی راہ میں وہ بھی فتح ہی ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. تو اس میں تاکہ اللہ جان لے ایمان والے کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ, ایمان والے کون ہیں یہ اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں. کتنے صحابی آگے, ایک ٹائم ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے 11 صحابی کھڑے تھے جو ان کے لیے اپنی جان پہ کھیل رہے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ جب احد کی اس میں آئے یہ لڑنے, تو عبداللہ بن ابی 300 پیچھے لے کے چلا گیا. ان میں سے سوچے ٹوٹل 1000 تھے, تو 300 لے کے تو باقی 700 بچ گئے. تو ان کا لشکر دیکھے کہ ہم نہیں لڑتے, اور یہ اس نے لوگوں کے دل خراب کر کے ان کو واپس لے کے چلا گیا. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتہ لگ جائے, تاکہ اور کیا والا یعلم اللہ, تو کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ لگ جائے. مطلب یہ لوگوں کو ظاہر کر دیتا ہے اللہ. پھر اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن دکھا دیتا ہے لوگوں کو کہ بتانے کے لیے کون ہے جو ایمان والے ہیں. اور آگے کیا ہے, اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, یعنی تم میں لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے. مطلب اس چیز کی تم اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی نا, تاکہ اور یہ کہ شہادت کا مرتبہ بھی دے. جو بندے ظاہری سی بات ہے اللہ کی راہ میں گئے ہیں تو ان کو شہادت کا رتبہ بھی دے اللہ تعالیٰ دے. کیونکہ کچھ تو نوجوان جو کہہ رہے تھے کہ مدینہ کے شہر کے باہر لڑائی لڑتے ہیں, ان کو بہت جوش میں تھے کہ ہم بدر میں جا نہیں سکے, تو ہم انہیں تھا کہ ہم شہید ہوں گے اور ہم بہت محنت سے لڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے چاہ رہے تھے کہ شہر کے اندر لڑی جائے, لیکن کیونکہ ان کا مشورہ یہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے باہر لڑ لیتے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشاورت کرتے تھے. واللہ یحب الظالمین, اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا جو کافروں کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. تو یہ آزمائش تھی ان کو, جو مسلمان شہید بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مرتبہ کیا دیا ہے, شہادت کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دن آگے پیچھے کر دیتا ہے. اگر کچھ بندے مسلمانوں کے شہید بھی صحابی ہو گئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ کتنا شہادت کا کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے تو بندے مر بھی گئے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا, انہوں نے تو کچھ گین نہیں کیا انہوں نے. آیہ نمبر 141 پہ چلیں. اور یہ بھی مقصود تھا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے. یعنی اللہ تمہیں خالص کر دے, یعنی پتہ چلے کہ کون سنسیئر ہے کون نہیں, تاکہ ایمان والوں کو پتہ چلے. کیونکہ جب یہ واپس بھی آئے تھے نا تو منافق باتیں کرنے لگ گئے کہ تم اگر نہ جاتے تو مرتے نہیں, اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خالص کر دے تاکہ انہیں بتا دیتے کون صحیح ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کتنے صحابہ کھڑے تھے. ایون ایک صحابیہ ام عمارہ تھی, وہ بھی کھڑی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, بڑی بہادری سے لڑیں. کئی صحابی اپنے سینوں پہ تیر کھا رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون ایسے ہیں کہ بالکل جان دیتے ہیں دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافروں کو, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آیت میں بتایا نا کہ بالکل اللہ تعالیٰ فتح مومنوں کو ہی دے گا, تو کافروں کو مٹا دے گا اور کافروں کو نابود کر دے گا. یعنی کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا, اور
اور یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہی فتح مکہ میں، جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا مسلمانوں کو، جہاں سے ہجرت کر کے نکلے تھے، بے یار و مددگار ہو کے نکلے تھے، سارے ان کے پراپرٹیز، سامان، فیملی سب یہ بچھڑ گئے تھے، تو وہیں سے یہ واپس پوری اس جگہ پہ قبضہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کرا دیا تھا، اور بھی کتنی فتوحات دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی ترقی نہیں دے گا، نابود دے گا. اور جب ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، تو دین کو نے غالب آنا ہی ہے. آیت نمبر 142 پہ چلتے ہیں جی. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بہشت میں جا داخل ہوگے اور حالانکہ ابھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائی ہوئی اس میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی ایمان والوں کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آزمائے گا تو صحیح اللہ تعالیٰ، تو ایسا تو نہیں کہ ٹیسٹ نہیں لے گا. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر دین میں کوئی مشکل ہی نہیں آئے گی اور بغیر کسی ٹیسٹ کے تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، کیونکہ جنت ایک اللہ تعالیٰ نے بہت پریشیس بنائی ہے اور ایک اپنے خاص بندوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو اس لیے مایوس نہ ہو. حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تو جہاد یعنی اسٹرگل جنہوں نے کی ہے، جو اسٹرگل کرنے والے تھے، اور کون ہے جو وہ کون ہوتے ہیں جو صبر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کی راہ میں خالص ہیں یعنی قربانی والے ہیں، اور کون ہے جو مایوس ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دین، جب بھی دین پر مشکل آتی ہے کتنے لوگ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ابھی معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی راہ میں کتنے ہیں جو خالص ہیں، قربانی والے ہیں، اور کون ہیں تو جو مایوس ہوتے ہیں. تو کون ہے جو جہاد کرتے ہیں، کون ہے جو صبر کرتے ہیں، اور کون ہے تو آزمائش میں پورے اترتے ہیں، اور کون ہے جو کسی کام کے نہیں ہے، یعنی کہ کون ہے جو اسٹرگل کرتے ہیں دین کے لیے، اور کون ہے جو صبر کرتے ہیں، اور کون ہے جو نہیں کرتے. اور عام حالات میں تو سبھی اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں امتحان کا کب پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی مشکل آتی ہے آپ کو. عام حالات میں تو ہر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تکلیف میں جب آپ آتے ہیں تو کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے نا. اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تبھی تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم نے واپس اللہ کی طرف ہی جانا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تو کہ یہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بھی ٹل جائے گا کیونکہ واپس وہ ان لمیٹڈ لائف کی طرف جانا ہے نا. تو اللہ بھی ٹیسٹ کرے گا جنت کے قابل ہے کہ نہیں. ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی بغیر آزمائش کے چلے جائیں گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور مطلب اچھی طرح بتایا نہیں کہ کون صحیح ہے کہ کون نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون نہیں. تو حضرت بلال تھے نا، جب وہ اتنی مار کھاتے رہے تو انہوں نے پوچھا، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیوں اتنے مار کھا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بازار میں بھی اگر آپ مٹی کا کوئی برتن چیک کرتے ہیں نا تو اس کو اچھی طرح چیک کر کے لیتے ہیں کہ ڈیوریبل ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، مجھے چیک کر رہا ہے کہ میں کتنا مضبوط ہوں ایمان کے اوپر. تو مصیبت آئے تو دین کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جانا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے، کتنا تم اس کے اوپر ہو. اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون صابرین ہے. صحابہ کے تو پورے خاندان چھوڑ دیے، پھر بھی ڈٹے رہے، پورے گھر چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، اور اللہ کی راہ میں آ کے لڑنے لگے تو پھر بھی ڈٹے رہے دین کے راستے میں. اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ، ایون بدر کے مقام پہ ایون رشتہ دار ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے تو بھی وہ ڈٹے رہے. تو اور کون ہے جو جیسے آج کے دور میں ہم دیکھیں جو حرام کی اتنی آپشنز ہیں پھر بھی چھوڑ دیتا ہے صرف حلال کمانے کے لیے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہشت میں تم کیا سمجھتے ہو بغیر اس کے داخل ہو جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہ آزمائش کرے گا ہی کہ کون اللہ کی راہ میں کرتا ہے اور کون صابرین ہے، ثابت قدم رہنے والے ہیں. وہ ثابت قدم رہنے والے کو معلوم کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کہ کون ہے کہ جو ثابت قدم رہے گا. 143 پہ چلیں. اور تم موت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ تم اللہ تعالیٰ احد میں جیسے تھا نا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے شہید ہونا ہے اور باہر جا کے لڑیں گے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم تو شوقین تھے شہادت کے، موت کے. یہی والی مسئلہ ہے نا کہ جب چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے ہم یہ نیکی کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، جب کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم یہ خرچ کریں گے، ہمارے پاس پیسے ہوں گے. یہ جب پیسے آتے ہیں تو کوئی خرچ ہی نہیں کرتا. تو یہی والا مسئلہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اب شہادت آئی ہے تو پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں. باقی بات میں ویسے بتا رہی ہوں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہماری مورال ہائی ہوتا ہے لیکن جب کام سامنے آتا ہے تو کر نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو شہادت کے شوقین تھے، تو پھر کے بعد بدر میں شامل ہوئی تو اس وقت تو شوق تھا. تو تم نے جب تم اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تم نے موت دیکھ لی ہے اپنے سامنے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. مطلب باتیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم تو شہادت کے شوقین تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے.
چلیں جی یہ آج کی آیتیں، پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.